بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین السلام علیکم۔ دیکھیں کہ ڈرامہ سے لسان فراموش کی اگلی قسط میں دکھایا گیا ہے کہ فلک جس کے کھیل تماشے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے پاس سے سب کچھ چھین چکا ہے، مگر وہ ابھی بہت بہت مطمئن ہے۔ اس نے اپنا گھر کھو دیا، اپنی بچی کھو دی، یہاں تک کہ اس کے پاس جو چرا پونجی تھی اس نے ساری گوا دی، مگر اسے اب بھی احساس نہیں، وہ اب بھی بلیم نوال کو ہی کر رہی ہے کہ نوال تمہارا ہی قصور ہے، تم نے میرے بارے ایسی بری نظر رکھی تھی اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اگر تم چاہتی تو مجھے سمجھاتی اور میں سب ٹھیک بھی ہو سکتی، مگر وہ کسی کو سنے تو تب نہ۔ اور اس نے نہیں کیا معاف کسی کو بھی، یہاں تک کہ اب وہ نوال کو بھی نہیں چھوڑے گی جو اسے اپنی سگی بہنوں سے بھی زیادہ مانتی ہے، اور وہ اس کا گھر بسنے سے پہلے تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور بھڑکاتی ہے حمزہ کو نوال کے خلاف، اور کہتی ہے کہ نوال اپی تو سارا دن کبیر کے دفتر سے ہی نہیں آتی، وہ سارا دن ادھر ہی گزارتی ہیں اور رات کو بھی پتہ نہیں کب لوٹیں گی۔ آپ اس کا انتظار کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر وہ اتنی جلدی واپس آنے والی نہیں ہے۔ سنتا ہے حمزہ یہ بات تو بہت تکلیف ہوتی ہے حمزہ کو، اور کہتا ہے کہ میں نے نوال تمہیں منع بھی کیا تھا کہ تم کبیر کے ساتھ اس کے دفتر میں کام نہیں کرو گی، تم نے میری بات نہیں سنی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا نوال، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور فلک وہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ دیکھتی ہوں کہ نوال آپی اب حمزہ آپ سے کیسے شادی کرتا ہے، کیونکہ ہاں فلک نے اپنا پتہ تو پھینک دیا ہے، اب اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے، اور وہ شروع بھی ہو جاتا ہے۔ فلک جو کہ اسے اس بات کی خبر بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا کھویا اپنی زندگی میں اور کیا پایا، وہ تو اپنی چالیں چلتی جا رہی ہے نا، اسے یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی چالوں میں کامیاب بھی ہوتی جا رہی ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حمزہ کو کال کرتی ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ نوال آپی اتنی رات تک گھر نہیں آئی، اب بھی گھر نہیں آئی، کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب بھی کبیر کے ساتھ اس کے گھر پر موجود ہوگی۔ حمزہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے پہنچتا ہے کبیر کے گھر پر، تو دیکھتا ہے واقعی نوال ادھر موجود ہوتی ہے، جو کہ وہاں فلک کے کہنے پر ہی گئی ہوتی ہے، فلک کی ملاقات اس کی بچی کے ساتھ کروانے کے لیے۔ حمزہ اس کے ساتھ اسے بہت جلی گٹی سناتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نہیں سوچا، اتنا نہیں میں نے تو سے سوچا تھا کہ تم ایسا بھی کرو گی میرے ساتھ، تم دھوکہ دو گی مجھے، تم اب بھی کبیر کے ساتھ رابطے میں ہو، تم اسی لیے مجھ پر سے فون پر سے بات نہیں کرتی تھی، نہ اسی لیے مجھے اٹینشن نہیں دیتی تھی، تم مجھے اگنور کر رہی تھی صرف کبیر کی وجہ سے، کیونکہ تمہیں کبیر مل گیا ہے اب۔ ہم فلک بہت خوش ہوتی ہے کہ میں نے جو سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کر ہوا، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ گھر لوٹتی ہے، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ میں جو بھی کر رہی ہوں یہ نوال آپی کے حق میں بہت بہتر ہے۔ چلو غصے میں انتقام میں صحیح تم فلک نوال کے ساتھ کر تو بڑا اچھا رہی ہے، اور وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے حمزہ گھر آ کر کہ وہ اب نوال سے شادی نہیں کرے گا۔ حمزہ کی ماں سے بہت سمجھاتی ہے کہ تم ایسا مت کرو، جب مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو شادی کے بعد سب ختم ہو جائے گی، مگر حمزہ کہتا ہے کہ وہ اب اس سے شادی نہیں کرے گا، اپنا فیصلہ اپنی ماں کو سنا دیتا ہے۔ ادھر فلک بھی روز حمزہ کے دفتر کے چکر لگانا شروع کر دیتی ہے، یہ روز کے چکر بازی اور روز کا آنا جانا، ہنسنا، باتیں کرنا اور نوال کے خلاف بھڑکانا اسے حمزہ کے قریب کر دے گا، اور وہ دیکھیں کہ حمزہ جو کہ بدلے کی آگ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اور وہ نوال سے بدلہ لینے کے لیے اب فلک سے شادی کرے گا۔ فلک اور بتائے گا نوال کو کہ ہم بہت خوش ہوں اپنی لائف میں فلک کے ساتھ، مگر اسے یہ نہیں پتا کہ فلک تو اس کی لائف کی سب سے بڑی بربادی ہے، اس نے تو کبیر کی زندگی برباد کر دی، اس کے زندگی میں کچھ نہیں رہنے دیا، اپنے پاس کچھ نہیں چھوڑا، اس نے نوال سے سب کچھ چھین لیا، تو وہ تمہارے پاس کیسے کچھ رہنے دے گی، وہ تمہیں کیسے خوش رہنے دے گی؟ یہ تو حمزہ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا نا کہ فلک اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل لے گی۔ یہ شادی نہیں بلکہ اس کی بربادی ہے، جو کہ فلک کی اس کی زندگی میں قدم رکھتے ہی شروع ہو جائے گی۔ حمزہ وہ تو بہت خوش ہے، اور وہ کسی کو بتائے بغیر یہ شادی کرے گا تاکہ کوئی اسے روکے نہ، صرف اور صرف نوال کو بتائے گا اس بارے میں، تاکہ نوال کو تکلیف ہو میری اس شادی سے۔